کوئی تبدیلی آیا ہی نہیں کبھی. فلن تجد لسنت اللہ تحویلا. کوئی ترمیم بھی نہیں ہوتی اس کے قانون میں. تبدیلی تو تبدیلی رہ گئی. میں نے کہا مالک آپ نے تو کہنا تھا کہہ دیا تو نادیدہ ذات ہے بلکہ تیرا مقابلہ کرے بھی تو کون کرے. مگر میں نے کئی مرتبہ، ایک بار نہیں کئی مرتبہ تیرے بنائے ہوئے قانون کو آل محمد کے لیے بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بات پہنچے گی تو میرے دوست ایک بار نہیں کئی بار میں نے تیرے قانون کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. چلو ٹھیک ہے، آل محمد کے لیے تو نے قانون توڑے بھی صحیح ہیں، بدلے بھی ہیں. آل محمد پھر بھی آل محمد ہیں. میں نے ان کے گھر کے نوکروں کے لیے بھی بدلتے دیکھے. نوکر پھر بھی نوکر ہے، میں نے ان کی نوکرانیوں کے لیے بھی بدلتے دیکھے. میرے دوستو اس منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ فکرہ ہے ہی آپ کے لیے. نوکر نوکرانی اپنے اندر صنف فضیلت رکھتا ہے کہ وہ آل محمد کے ساتھ ہے. میں نے تو ان کے گھر کے جانوروں کے لیے ایک بار نہیں کئی بار دیکھے ہیں. آپ کا دل ہو تو میں ایک دو بتانا چاہتا ہوں. بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، کوئی ہزاروں مرتبہ کا آپ کا سنا ہوا ہے واقعہ، لیکن بس آپ کی تھوڑی سی توجہ دلوانی ہے میں نے اس طرف. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے باہر کیا اور زمین پر بھیجا تو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے آدم کو جب کہا نا فخرج منہا، نکل میری جنت سے، تو آدم اور حوا دونوں جنت سے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو زمین پہ نازل ہوئے. نازل ہونے سے پہلے آواز قدرت ہے، آدم کہاں جا رہا ہے؟ مالک تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں جاؤں گا زمین پر اور کیا کروں گا. آوازیں ایسے کیسے جا رہا ہے؟ یہ لباس تیرا ہے. نہیں مالک یہ تو نے دیا ہے، جنت کا لباس ہے. میری جنت کا لباس زمین پر نہیں جا سکتا، اسے یہیں رکھ. مالک پھر کیسے جاؤں؟ قرآن کہتا ہے تافقہ یکسفان الیہما من برق الجنت، جنت کے بڑے بڑے پتوں کا لباس بنا کر. بے لباس نہیں آیا آدم زمین پر، لباس بنا کے آیا. اور صرف یہ نہیں، قرآن نے کئی مرتبہ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. بات پہنچی میرے دوستوں کی نہیں پہنچی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اگر بیوی شوہر کی برائی کر رہی ہے تو وہ اس کا لباس اتار رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ سے زیادہ معرفت والے میں نے کہیں کہاں ڈھونڈنے ہیں میرے دوستوں. پتا نہیں اس بیوی کا کیا ہوگا جو میدان میں نکل عرش. کوئی وہ ماں بھی ایسی تھی جو سر اٹھاتی تھی تو خدا کا عرش نظر آتا تھا. روایات ایسے اس ماں نے بھی آسمان کی جانب دیکھ کے کہا ہاں بس انتظار کرو ابھی درزی لے کر آ رہا ہے. جنت نے جنت کے کپڑے اٹھائے. اور میں بڑا سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار عجیب سی بات ہے، کپڑے آنے حسنین کے ہیں، مالک کے جنت ہیں، تو جنتی لباس بھیجے گا خدا. مجھے ایک دن میں نے نا ایک نبی ہے این کے کپڑے بھیجنے ہیں اس لیے جنتی نہیں ہوں گے، اسے کم از کم کوئی نبی سی ہے تو پھر زمین پہ جا دے
رضوان جنت نے ہاتھ پہ کپڑے اٹھائے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا. اس نے کہا کل ہی کی تو بات ہے, خود ہی کہا تھا. اس نے کہا جنت کا مال زمین پہ نہیں جاتا ہے, یہ امپورٹ ایکسپورٹ اس نے خود بند کی ہوئی تھی. یہ درآمدات برآمدات, یہ لینڈ, کوئی جو تو سن اور سمجھ رہا ہے, مجھے پتا ہے تو میری سوچ کو بھی سنتا ہے, سمجھتا ہے, ذرا بتانا. مالک کل ہی کی تو بات ہے, یہ دیکھنا تیرے فرشتے ٹھہرے, تیرے انبیاء ٹھہرے, سب کے سامنے تو نے کیا کیا تھا. آدم کو بے آبرو کر کے تم نے نیچے بھیج دیا تھا زمین پر. کہا پھر, کہا آج تیرے سامنے, تیری آنکھوں کے سامنے تو دیکھ بھی رہا ہے, حکم بھی خود دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ لے جا. تو نے کہا میرا قانون ہے, ٹوٹنا نہیں چاہیے. آج تیرا قانون نہیں ٹوٹ رہا ہے, تو نے اوپر کی چیز نیچے بھیجنا شروع کر دی, قانون نہیں ٹوٹا. آواز آئی, تو نے دیکھا نہیں, میں نے آدم کے لیے کہا یا آدمن یا آدم اسکن انت و زوجکل جنت, تو اور تیری زوجہ, آدم تو اور تیری زوجہ دونوں جنت میں ساکن ہو جاؤ. یا میں آیا نا شاہ صاحب کے گھر میں قوم کے لیے جا رہا ہے. اچھا ایک اور قانون ہے, بنایا بھی خود پھر توڑا بھی خود. بڑی عجیب سی بات. دیکھو نا یہ قانون ٹوٹا تو نہیں نا, قانون تو قانون ہی رہا نا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹوٹا ہے, لیکن ٹوٹا تو نہیں نا. ایک ماں آئی تھی بچہ لے کر بیت المقدس کے اندر, اسے یہ کہہ کے خدا نے واپس کر دیا کہ حاض بیت العبادت لا بیت الولادت. یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا گھر نہیں. یہاں عبادت ہوتی ہے, ولادت نہیں ہوتی. ماں کو نکال دیا, کچھ عرصہ گزرا, ایک ماں ہم نے دیکھی, وہ تو آئی ہی نہیں تھی کعبے کے پاس, وہ تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. اسے خود ہی بلوا لیا گھر کے اندر. مالک اب تیرا قانون نہیں ٹوٹا ہے, انہوں نے خود ہی کہا تھا وہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا گھر. یار کمال جملہ آیا ہوا ہے میرے دل میں, میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو وہ جملہ سنا دوں یار جلدی سے. میں نے کہہ دیا نا جملہ کہ یہاں والا وہاں نہیں جاتا, وہاں والا یہاں نہیں آتا. یہ اس کا اپنا بنا اتار لو, لیکن پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ ایک بار واجب, 3 مرتبہ مستحب, پھر مندوب 5 مرتبہ, 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا, اس نے کہا زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھیں بھی صحیح نا, وہ کہتا ہے میں نے ایک روایت میں پڑھا دارین بھائی کہ 9 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میں نے کہا منظر دیکھ لیتے ہیں. منظر بڑا عجیب نظر آیا مجھے, مسجد نبوی کا منظر. مسجد نبوی کے منظر میں حسنین چلتے ہوئے نظر آئے مجھے. میرا مرشد حسین چلا, بس میں جملہ یہی مکمل کرتا ہوں میرے دوستوں, اور میں چاہتا ہوں اسی کو ہی پڑھ دوں. صرف حسین چلے نہیں, نبی آسمان کی جانب سفر معراج پہ گئے تھے. حسین نے اپنی معراج کا سفر صفوں کو عبور کرتے ہوئے شروع کیا. ادھر نبی نے پہلے آسمان پہ قدم رکھا تھا, یہاں حسین نے پہلی صف پہ قدم رکھا. ادھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں آسمان ختم. ادھر بھی حسین نے پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف, 5ویں صف, صفیں ختم. وہاں عرش, یہاں عرش کا مالک. حسین جا کے پشت پہ بیٹھے. میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں آپ کو, جب کبھی آپ ان کی کتاب پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا. میں نے پڑھی تھی دانش بھائی نعیم الابرا, اس میں غلام حسین نعیمی صاحب نے بڑا کمال جملہ لکھا تھا. ان کی معرفت دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں لوگوں نے لکھا ہے روایات کے اندر اسی طرح ملتا ہے کہ حسین نے صحابہ پر قدم رکھا تھا. کس پر قدم رکھا تھا؟ صحابہ پر قدم رکھا تھا. وہ کہتا ہے میرا دل یہ نہیں مانتا کہ حسین ہر ایک پہ قدم رکھتا ہے. حسین ہر کسی پہ قدم رکھ ہی نہیں سکتا. حسین نے یا ابو ذر پہ قدم رکھا, یا کمبر پہ قدم رکھا, یا سلمان پہ قدم رکھا, یا مقداد پہ قدم رکھا. بس مالک اشکر, اور یوں ہی قدم رکھتے 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 اپنی معراج پہ پہنچ گئے حسین. میں اب ہاتھ
اگلا جملہ ضرور کہوں گا، میں کہوں گا نعیمی صاحب یہ آپ کی معرفت تھی کہ حضرت شبیر نے عام صحابہ پہ قدم نہیں رکھا، یا ابو ذر پہ رکھا، یا قنبر پہ رکھا، یا مقداد پہ رکھا، یا سلمان پہ رکھا، یا مالک پہ رکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، آپ کی بات ہو گئی، اب تم دعا بھی نہ دو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں میرے دوستو۔ یہ آپ کی معرفت تھی کہ ابو ذر پہ قدم، قنبر پہ قدم، مقداد پہ قدم، سلمان پہ قدم۔ میری بات اس سے کہیں آگے ہے، بس جس پر حسین قدم رکھتا گیا وہ ابو ذر بنتا گیا۔ ایسے لگتا ہے آج خود قبلہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے ایک معنی قبلہ کا یہ بھی پڑھا ہے نا داران بھائی، کہ ہم چلتے پھرتے کسی معزز بندے کو بھی قبلہ کہہ دیتے ہیں، وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس کی طرف رخ کیا جائے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ میرا دل نہیں کہتا میرے دوستو، یہ حقیقت ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پوچھ کے دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کھولیے، یہ واقعہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس دن صحابہ کے قبلے کا نام کعبہ نہیں تھا، حسین نظریں اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد ایک بندے نے کہا یار دیکھو لمبی نہیں ہو گئی نماز، آپ کی لمبی تو نہیں نہ ہو رہی دیکھو لگتا نماز لمبی نہیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھ لیتے ہیں۔ ایک نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہنے لگا ہاں حسین۔ اس نے کہا کیا حسین؟ اس نے کہا خود دیکھ لے۔ اس نے سر کہا ہاں واقعی حسین۔ تیسرے نے سر اٹھایا، چوتھے نے سر اٹھایا۔ صفوں کے اندر ایک ہی بات بولی۔ کمال یہ تھا کہ لوگ پڑھ نماز رہے تھے، ساتھ میں زیارت حسین کی کر رہے تھے۔ زیارت میرے مولا حسین کی کر رہے تھے، اور پوری مسجد میں ایک ہی لفظ گونج رہا ہے حسین حسین حسین۔ میں پوچھنا تو اتنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جب حسین 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 کرنے سے رسول کے صحابہ کی نماز باطل نہیں ہوتی، علی کا نام لینے سے تیری کھڑی رہی، پشت نبی پہ سجدہ میں آ کے بیٹھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ نماز پڑھے تو ٹوٹے گی، تیرا باپ پڑھے تو ٹوٹے گی، تیری جد پڑھے تو ٹوٹے گی، میرا نبی قیامت تک یوں پڑا رہے سجدے میں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں نماز کی پشت پہ خود نماز بیٹھی ہو۔ مسلمان کے بعد شیعہ ہوئے نا، جنہوں نے مذہب شیعہ کو قبول کیا اہل سنت سے پلٹ کر، ان میں بڑے بڑے لوگوں کی تعداد شامل ہے۔ ان میں ایک واقعہ ہے، شہید علامہ ناصر عباس بھی پڑھا کرتے تھے، میں وہی واقعہ 2 منٹوں میں دوہرا کے نا آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ پڑھا کرتے تھے، مناظرہ ہوا ان کا، مناظرہ کمال مناظرہ ہوا۔ ایک طرف سے مولانا اسماعیل صاحب تھے، دوسری طرف سے ایک بہت بڑے عالم دین، 3 دن تک اتنا بڑا مناظرہ پوری دنیا دیکھتی رہی۔ ادھر سے مولانا اسماعیل دلیل دیتے، ادھر سے وہ دلیل دیتا، ادھر سے اسماعیل صاحب دلیل دیتے، ادھر سے وہ دلیل دیتا۔ قاضی سعید الرحمان نے اتنی دلیلیں دی نا، بات ہی الجھ گئی۔ 3 دن تک کوئی نتیجہ نہ نکل سکا، لوگ پنچایت لگا کے مجمع لگا کے نہ بیٹھے رہے۔ آخر کار اسماعیل تھکا ہارا، تیسرے دن کہنے لگا او قاضی، نہ تو قرآن دکھا نہ میں قرآن دکھاتا ہوں، نہ تو دلیلیں دے نہ میں دلیلیں دیتا ہوں، نہ تو کتابیں دکھا نہ میں کتابیں دکھاتا ہوں، فیصلہ کرتے ہیں
اس نے کہا بتا مجھے تیرا ہر فیصلہ منظور ہے. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, بغل میں رکھ صحیح بخاری, سر پہ رکھ اللہ کا قرآن, کر کعبے کی طرف رخ اور بتا محمد کی بیٹی دربار سے خالی آئی تھی کہ نہیں آئی. اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے. میرے زمانے کا امام تم سے راضی ہو جو ہائے تم نے کی ہے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. کعبے کی طرف رخ کر اور بتا محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. بھائی یہ فکرہ سننا تھا نا. اس نے کہا صرف اتنا بتانا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے وضو کیا اپنے طریقے سے, بغل میں رکھی صحیح بخاری, اور دل ہی دل کے اندر قاضی صاحب بتایا کرتے تھے میں نے سوچنا شروع کر دیا ہے. لوگ روز کچہریوں کے اندر, پنچایت کے اندر جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں. کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ آج اگر میں اٹھا دوں گا تو میری بھی تو بلے بلے ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا. پوری دنیا دیکھنے والی ہوگی. کہتا ہے میں نے وضو کیا, بغل میں رکھی صحیح بخاری, سر پہ رکھا اللہ کا قرآن, اور یوں رخ کیا کعبے کی طرف, اور مجمع کا رخ بھی میں نے دیکھا, اور تنزن دل ہی دل کے اندر اپنی فتح کے اوپر مسکرا رہا تھا کہ ابھی میں اعلان کر دوں گا اور میری بلے بلے ہو جانی. پوری دنیا نے کہنا ہے اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا. کہتے ہیں ابھی دل میں یہی سوچ کے تنزن مسکراتے ہوئے میں نے اب جو مڑ کے دیکھا نا, اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی. رو رو کے ایک ہی فکرہ کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی اب تیری اپنی قسمت. اسماعیل اس سے زیادہ تیری وکالت کر نہیں سکتا تھا. اب قرآن جانے, قاضی سعید الرحمان جانے, اسماعیل کے کپ کپاتے ہونٹوں سے یہ فکر سننے تھے. یا ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا او لوگو اسماعیل سچا ہے. محمد کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی. لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے, ایک ایک کو سند دکھاتے رہے اور کہتے تھے تیرے باپ کو ہجیان تھا, تو مسئلہ بھول گئی ہے. مجھے حسین کی غربت کی قسم یہی میرا آخری فکرہ ہے. اسی پہ میں مجلس کو بھی تمام کر رہا ہوں. میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کھول کے پڑھ سکوں. دروازے پہ کچھ لوگ آئے نا, دروازہ چلنے کے بعد کہنے لگے کہ محمد کی بیٹی سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. اگر دن کو روئے گی تو ہم رات کو کام کریں گے, اگر رات کو روئے گی تو ہم دن کو کام کریں گے. ہم اس کے گریے سے سو نہیں سکتے. ہمارے بچے تڑپتے ہیں, در و دیوار مدینے کے کانپ جاتے ہیں جب محمد کی بیٹی روتی ہے. پھر ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اسے کہہ دینا اگر وہ چپ نہیں ہوتی تو ہمیں چپ کرانا بھی آتا ہے. علی روتے ہوئے واپس پلٹے اور کہنے لگے میں تمہارا پیغام محمد کی بیٹی تک پہنچا دوں گا. یہ فکرہ سننا تھا. یہ ایک مرتبہ محمد کی بیٹی آگے بڑھی اور بڑھ کے کہنے لگی یا علی کون لوگ تھے بڑا اونچا بول رہے تھے دروازے پر. یا علی انہیں پتہ نہیں یہاں میرا بابا رک جایا کرتا تھا. انہیں پتہ نہیں میرا بابا تب تک میرے گھر میں نہ آتا تھا جب تک میں اجازت نہ دے دوں. پھر کہنے لگی اچھا لگتا ہے میرے بابا کا فاتحہ پڑھنے آئے ہوں گے, میرے بابا کا افسوس کرنے آئے ہوں گے. علی رو کے کہنے لگا نہیں سیدہ یہ وہ لوگ نہ تھے جنہیں تو سمجھ رہی ہے. کہا پھر کون تھا؟ کہا مدینے کے کچھ اوباش تھے جو کہہ رہے تھے کہ زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. کہا اچھا یا علی اب ہمارے رونے پر بھی پابندی ہوگی. اچھا یا علی جیسے آپ کہیں گے بطول ویسا کر لے گی. مجھے حسین کی عزت کی قسم جب تک بطول روتی رہی ہے نا گھٹ گھٹ کے بابا کو روتی رہی ہے. بڑے خوش نصیب ہو تم, آج بھی حسین کی ماں کو روتے ہو نا. تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا, کوئی نہیں کہتا یار آہستہ رو ہم سو نہیں سکتے, کوئی نہیں کہتا یار کم رویا کرو. خدا کی قسم
कसम कायनात में अकेली मोहम्मद की बेटी है। जब जब रोती थी मदीने के लोग इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे इसे कहो ऊंची आवाज में न रोया करे। अब मैं फिक्रा पढ़ता हूँ, जब दुखों से जिंदगी खत्म हो गई, अली को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद वसीयतें कही और रो के कहने लगी, या अली मेरे जनाजे पर वो न आए जिन्होंने मेरा पहलू जख्मी किया है, या अली वो न आए जिन्होंने मेरे मोहसिन का कत्ल किया है, या अली वो मेरे घर के अंदर दाखिल न होने पाए, वो मेरे जनाजे के अंदर न आने पाए जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे हसनैन को ताजियाने मारे थे। या अली कोशिश करना मेरा जनाजा रात को उठाना, या अली कोशिश करना मेरी कब्र का निशान मिटा देना, या अली जैसे आपकी खिदमत करना चाहिए थी, या अली मैं तेरी वैसे खिदमत न कर सकी। बस ये कहने के बाद मैं सलमा को बुलाया, कहा जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे तब तक समझना बतूल दुनिया के अंदर है, जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए तो समझ जाना बतूल की जिंदगी दुखों से खत्म हो चुकी है। हसनैन को अपने पास बुलाया, कहा दोनों जाओ अपने नाना के रोजे पर मेरे लिए दुआ करो। या दोनों बच्चे नाना के मज़ार पे आए, रो रो के हसन कहने लगा, नाना हमारी माँ बड़ी बीमार है। तड़प के हुसैन कहने लगा, नाना बीमार नहीं है, हमारी माँ की लोगों ने पसलियां तोड़ दी है, नाना आपके बाद हमें जीने का नहीं छोड़ा, नाना